اب اس میں آپ کو گنواتا ہوں یہ امتحانات کڑے کون کون سے امتحان ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی زندگی۔ سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت کا، اس کی جبلت کا، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ کون میرا محبوب ہے؟ کون میرا مقصود ہے؟ کون میرا مطلوب ہے؟ کون میرا حاکم ہے؟ کون میرا آقا ہے؟ کون ہے قانون دینے والا؟ کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ برتہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں، کسی نہ کسی دیکھو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کے دل میں اتر گئی۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان لے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا، سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش، اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا۔ کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے۔ سورج کا بنانے والا، میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری ہوں۔ یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا، کمالے کا میں پجاری ہوں، کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق کا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی، آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں، اگر حضور سے مسنون ہے یہ، کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک،
ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک. اس میں ایک نوجوان سلیم الفطر نوجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف. اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے. اب حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تو آزماتے ہیں. پھر تم نے کہہ تو دیا ربی اللہ. اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان دیں گے تمہارا. وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا رسول حامیم سجدم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے. یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی. باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے. اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابت، ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی. دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے. وہ باپ ہے، تم بیٹے ہو. وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے. آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو. دلیل پہلے دے دی ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا. یاد آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے. انہ قال للرحمن عصیا. وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم میرے آلہہ، میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے. وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک. اچھا ابا جان آپ پر سلامتی ہو. میں قال سلام علیک، میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے. وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے. اب اس سے آگے بات بڑھی. ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر تیشہ زوردار مارنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہیں بے بنیاد ہے. لیکن دنیاوی محبتیں، یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر
اس اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی۔ ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ سب چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا۔ اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا۔ لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا۔ اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی؟ کیا کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ بہت کچھ کر کے کچھ لوگ ہاں ہم سنتے تھے، ایک نوجوان جو ہے وہ کوئی ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا۔ وہ ابراہیم بلاؤ، حاضر کیا، یا ابراہیم انت فعلت ھذا، کیا اب تم نے یہ؟ مجھ سے کیا پوچھتے، اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو، بھائی سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے۔ اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں، اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جینیٹکس کے ذریعے سے۔ تو اس نے کیا ہوگا کہ ابراہیم وقل کے ناخن لو، ان سے پوچھے یہ بات کرتے کوئی؟ اف لکم، تم ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا۔ فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے، لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام۔ انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اس کو ختم کر دو۔ یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جگر کی بات تھی۔ اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں، کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں۔ فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، ہے نہیں میرے پاس اختیار، اور ایک کا جاؤ اسے چھوڑ دی، تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچ بحثی میں آ گیا ہے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا۔ فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہ آئیں بائیں شائیں، فبہت الذی کفر۔ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ڈٹ کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. یہ کیفیت. تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا. اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلندتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اس پر قائم رہنا اور بڑے سے بڑا رزق لینا. آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے. اور کیسا جواب دیا ہو کیسا. میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو. آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے نا. حالات قرائن کی کیا گواہی ہے. تو وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے. دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا. اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس نے انکار کیا ہے اس کی خدائی کا. ان کا ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جا ختم کر دو، اس کو بسم کر دو. اچھا اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں. سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا. ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں. سب ہو رہا ہے. وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے. ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے. تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی. یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے. اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں. اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے. آگے چلنے سے تو عقل روکتی. عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا. عقل کے معنی ہے روکنے والی. یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس کو رومال کے اوپر. اس کو اقال کہتے ہیں، اقال. یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت ایک رواج ہے. ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد. اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا. اونٹ ہی اونٹ تھا. جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جس علاقوں کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں. بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا. بھینس ہی بھینس تھی. اور کیا تھا؟
یہ مج کلچر تھا یہاں کا سارا، یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہلاتے ہیں، یہ تو آباد کار آئے ہیں جلندھر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے، وہ آباد کاروں نے آ کے پھر یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ورنہ یار کس کو جانتے، گڑ کی نہیں جانتے، گڑ کس بلا کا نام نہیں جانتے، چینی تو بہت دور کی بات ہے، گڑ نہیں جانتے۔ تو ان کا کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے۔ اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا۔ اب 3 پاؤں رہ گئے، 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا، تو اچک کر وہ اگر کہیں آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک بھاگے نا۔ تو وہ جو رسی جس سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا، وہ اب کیا ہوا، اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ، وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پہ باندھ لے گا، کاٹ کے رسی کو۔ یہ اقال ہے۔ اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو لوگ، اس لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی بدو آئے صحابی باہر سے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا غلط، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے، وہ توکل اسلام میں نہیں، جو رہبانیت کا توکل ہے۔ بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے، اب اس وقت جو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا۔ لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو، یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قاعدہ ہے، اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں، اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو، تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے حضور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ اندیشہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب، اب بنو ہاشم کا وہ سردار ہے، تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی، ٹرائبل، انٹر ٹرائبل یا انٹرا ٹرائبل کہنا چاہیے، کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی۔ A house divided amongst itself can understand۔ یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ روکے ہوئے تھی۔ اب ابو طالب مر گئے، اب جو سردار ہے بنو ہاشم کا وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا وزیر سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا فیصلہ ہو گیا۔ تب آپ گئے ہیں طائف، اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی چلے جاؤ مدینے، لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے، رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے، یہ ماننے والے نہیں، ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس ویل مچھلی نے اگل دیا ان کو، اور ساحل کے اوپر رہے، اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ بہرحال تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی۔ اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ٹھیک ہے تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں ہو، اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو، تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں۔
انی ذاہب اللہ ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین. ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی. آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانجھ نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی. بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارہ بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی. یہ اہلیہ جو ہے لوط کی، یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے. بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے، وہ کافرہ رہی، اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلام فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار، حلیم الطبع، متحمل مزاج بیٹے کی. یہ اسماعیل کی تعریف ہے. نوٹ کر لیجیے گا، دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم عالم. حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام حلیم، بہت بڑے حلیم، متحمل مزاج، بہت بادشاہ. اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں. حضرت سارہ کہاں کے یہاں اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے پیدا کہاں ہوئے تھے؟ شہر یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا، صدر مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے. وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام میں علاقہ، خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان، یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جما لیا. اور اس کے قریب میں ہی 2 بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا، وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، وہ مصر کے تھے، عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا تھا. تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی. ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو کوئی بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے. تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے. میں کہوں گا بیوی، تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو، بہن ہے. بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی. وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا. پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی. یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں. ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لوڈی تھی، لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں. یہ یہودیوں کا قول ہے. لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی. بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے کئی ہزار سال بعد. حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا کا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر تھا، ان کا بڑی عزت کی، احترام کیا. اور پھر حضور کی خدمت میں 2 جو ہے خواتین کو بھی بھیجا
اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے اندر چلتے تھے. اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا. تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا، ماریہ قبطیہ. اور ماریہ قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں. حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا. نوٹ کیجیے، سائیکل مکمل ہو رہا ہے. ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے. محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریہ قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا. تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے. بہرحال لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ ہاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے زر و شوکت معاملہ قائم کر لیجئے، تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے. مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو. تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا اور اللہ نے اسماعیل کا سا بیٹا دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو. اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان. حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی. کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو. پانی نہیں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا. کچھ کھجوریں تھی وہ دے دی اور چلے. حاجرہ پوچھتی ہمیں کس کے پاس سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے. یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے. دعائیں مانگ مانگ کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان. اب اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی. ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے. اب آخری امتحان آتا، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں. اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو دیکھو، غور کرو، تمہاری رائے کیا ہے؟ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ پے بپے 3 دن، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب جواب سنیے، وہ حلیم. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے. تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے. جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کاہے پہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار. اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں. وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں. یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، 13 سال بعد، 100 برس کی جب عمر تھی حضرت ابراہیم کی تب ہوئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے.
یہ اسماعیل تھے۔ مروا پہاڑی جو مروا اور یہ موریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی، سب بکواس۔ ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح۔ عربی میں کتاب تھی کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ تو انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے۔ آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے، اسحاق اس کے اندر تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتدا کی ہے لاہور میں آ کر اپنے کام کی 1965 میں، تو دارالاشاعت الاسلامیہ میں نے قائم کیا تھا اپنا ایک دارالاشاعت پبلشنگ ہاؤس، اس سے وہ کتاب شائع کی تھی میں نے۔ اب بھی وہ چھپتی ہے، اب وہ اور پبلشر ہیں ان کے، وہ چھاپ رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے جب لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے، اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے۔ سیدھی بات، چھری چلاتے ہوئے چہرہ اوندا بولتا اللہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی۔ لیکن اللہ نے پکار کر کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، اللہ کو بس بس بس۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں تم پورے اتر گئے ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ جب ممتحن یہ کہتے بھائی بات تم بہت پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا۔ عین اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آ گیا، حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑا ذبح ہو گیا۔ اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دے دیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے، ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔